بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے انہاں ان رب کو پیارے رب راضی ہے انہاں ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے انہاں دی بادشاہی خالق دی کل خدائی جو چاو دے نہ کر دے دین دے سپاہی جو چاو دے نہ کر دے محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یہ میری محرومی ہے کہ میں معراج شریف کے سلسلے میں حاضری نہیں لگوا سکا 27 رجب گزر چکا ہے اور اب یہ رجب کا مہینہ آخری سانس لے رہا ہے تو 27 رجب کے بعد معراج کا ذکر کرنا یہ کوئی عجیب بات اور انوکھی بات نہیں ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ غذا لا الہ الا یہ محبت کے نغمے کسی موسم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے بہار میں بھی یہ تازہ ہے خزاں میں بھی یہ تازہ ہے غلام کا کام یہ ہے کہ آقا کے گیت گاتا رہے دن کو موقع ملے شام کو موقع ملے اپنے آقا کے گیت گاتا رہے غلامی کا نصاب مکمل کرتا رہے سبحان اللہ
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس میں میرے آقا کریم کی انفرادیت ہے. کوئی نبی اس میں شامل نہیں ہے. کسی نبی کو معراج نصیب نہیں ہوا. آخر زمان پیغمبر کو اللہ پاک نے یہ عزت، یہ بزرگی، یہ شرافت، یہ عظمت عطا فرمائی. وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور معراج کا سفر بڑا لمبا تھا، لیکن ہوا وہ بھی مختصر وقت میں ہی ہے. مکمل تو میں سفر معراج ذکر نہیں کر سکوں گا. سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ شروع ہو رہا ہے. پہلی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اس میں بھی معراج کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا. وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا ثم دنا ثم دنا ثم دنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنا کا معنی قریب ہونا. کس کے؟ اس ذات پاک کے جس نے بلایا ہے. ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوا فکان قاب قوسین او ادنی. دو کمانے، میں نے اشارہ کر لیا، دو کمانے. اس سے اتنا فاصلہ رہ گیا، اللہ فرماتا ہے اس سے بھی تھوڑا رہ گیا. سبحان اللہ. قرب کی انتہا ہو گئی، قرب کی انتہا ہو گئی. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ ملاقات ہے، یہ بات ہے، شب معراج کی رات ہے. سبحان اللہ. کیا باتیں ہوئی؟ جبریل تمہیں بھی پتہ نہیں، میکائیل تمہیں بھی خبر نہیں، زمین والے کیا جانے، آسمان والوں کو پتہ نہیں. یار کی یار سے ملاقات ہے، راز و ریاض کی بات ہے، کوئی کان سن سکتا نہیں. بس اتنا یقین رکھو فاوحی الی عبدہ ما اوحی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ما کذب الفؤاد ما رأى. سبحان اللہ. کاش مجھے وقت ہوتا میں اس کی تشریح کرتا. دوستو یہ یاد رکھو، ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے اور ابھی بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ خواب کا معاملہ ہے. یہ معراج جو ہے نا، معاملہ ہی خواب کا ہے. بھائی خواب آپ دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوان خواب دیکھتے ہیں کہ میں انگلینڈ پہنچ گیا، کوئی دیکھتا ہے میں جاپان پہنچ گیا، کہتا ہے میں امریکہ پہنچ گیا. صبح کہاں ہوتا ہے؟ اپنے بیڈ پر. گھر والوں کو سنائے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں. خواب میں بندہ دیکھتے رہتا ہے. مجھے خواب میں خزانہ ملا ہے، صبح ہاتھ خالی اٹھا. اگر معاملہ ہوتا خواب کا، مکے میں طوفان نہ کھڑا ہو جاتا. ابو جہل سب کو جمع کر کے حضور کا یہ خواب نہ سناتا. ابو بکر صدیق سے مکالمہ نہ کرتا کہ تیرا یار کہتا ہے میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت الاقدس کے ہو کر آ گیا ہوں. 1 مہینے کی مسافت ہے اس زمانے کے سفر کے لحاظ سے، 1 مہینے کی مسافت ہے. یہ جاتے تھے مکے کے سوداگر تاجر تجارت کے سلسلے میں، 1 مہینہ جاتے 1 مہینہ آتے. تو حضور فرماتے میں رات کے تھوڑے حصے میں گیا ہوں بیت المقدس، وہاں سے آ بھی گیا ہوں. خواب کا معاملہ نہیں. کیوں فرمایا اسریٰ بعبدہ، میں نے اپنے عبد کو سیر کرائی. عبد اس وجود کا نام ہے، باہر جسم ہے اندر روح ہوتی ہے. جسم کو معراج ہوا ہے، جسم کو. وہ قافلے کی بھی حدیثیں آتی ہیں لیکن اس کا بھی اب وقت نہیں ہے. جو مکے سے قافلے گئے تھے
ان سے حضور کی راستے میں ملاقات بھی ہوئی ہے، انہوں نے آ کر بتایا بھی ہے جی۔ اب خواب کا معاملہ تو نہ رہا نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواب میں آپ کو 34 معراج ہوئے ہیں، 30 اور 4 خواب میں، یہ بیداری میں 1 معراج ہوا ہے۔ علماء نے یہ بتایا ہے، ایک بات مجھے کسی نے نہیں بتائی، وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتا دیں۔ 34 معراج خواب کے ہیں، 1 معراج بیداری کا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، اے میرے صحابہ میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اس کو میں کیا کہوں؟ آپ مجھے بتائیں۔ ایک خواب، ایک معراج جسمانی، 34 معراج منامی خواب میں، اور یہ معراج ہر رات میرے نبی کو ہوتا ہے، اس کو میں کیا کہوں؟ یہ عاشقانہ معراج ہے، یہ روح کی وہ بلندی ہے جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ میں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر سکتا، اور نہیں میں اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کر سکتا ہوں اس وقت، اور نہ اس کے نکات بیان کر سکتا ہوں، اور نہ فلسفہ معراج بیان کر سکتا ہوں۔ البتہ جو احادیث میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے احادیث پیش کرنے کا عادی ہوں۔ اب میں جو حدیث پاک پیش کر رہا ہوں یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں، گویا یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ راوی کون ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے خادم خاص ہے۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ 40 صحابہ نے معراج کی حدیثیں روایت کی ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ قرآن بھی بتا رہا ہے، نبی بھی بتا رہا ہے۔ قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے۔ قرآن اجمال ہے، اس کی تفصیل حدیث ہوتی ہے۔ نبی پاک کے قلب انور پر قرآن اترا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب لوگوں کو پڑھ کر سنا دو، بیان کرتے چلے جاؤ، علم میں دیتا جاؤں گا تم بیان کرتے جاؤ۔ ایک امی لقب پیغمبر صحرائے عرب میں خاک پشت خاک پر بیٹھ کر وہ باتیں کر رہا ہے جو ملائکہ کے علم میں نہیں، اس کے علم کو سلام نہ کریں تو کیا کریں؟ اور جو شکوک و شبہات میں پڑتا ہے لوگوں کو ڈالتا ہے، اسے اپنے ایمان کی ناؤ کی خیر منانی چاہیے۔ وہ ڈگمگا رہی ہے، نہ جانے کہاں ڈوب جائے، ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ نبی کے علم پر کبھی بات نہیں کرنی چاہیے، یوں کہنا چاہیے رب دینے والا ہے، نبی لینے والا ہے۔ جو اس نے لیا کمال لیا، جو نبی نے لیا کمال لیا۔ اس لیے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، رب بچا کر رکھے کہ میں اس کو دوں گا۔ جو آخری آ گیا رب نے بھی آخر کر دی، انتہا کر۔ انا اعطیناک الکوثر، کیا مانا ہے؟ اے پیارے میں نے ہر چیز کی کثرت تمہیں عطا کر، اور انتہا ہوگی کہا میں نے اپنے آپ کو بھی تجھے عطا کر دیا۔ جب میں ہی تیرا ہو گیا باقی کیا بچا؟ کیوں باتیں کرتے ہو؟ ترازو رکھ کر کوئی تول نہیں سکتا۔ خدا کی قسم میرا نبی اس کائنات میں سما نہیں سکتا۔ یہ کائنات اس کی ذات میں گم ہے، اور وہ اس سے بھی وسیع تر ذات ہے۔ اس کائنات سے وسیع تر ذات میرے نبی کی ہے۔ سورج نے واپس آ کر بتایا میں غلام ہوں، چاند نے اپنا سینہ چیر کر بتایا میں اشارے کا پابند ہوں، پتھروں نے سلام کر کے بتایا ہم تیرے تابع فرمان ہیں۔ قربان جائیں اس ذات پاک پر امی ہو کر زمانے کو علم کا خزانہ پہنچا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ام ہانی کے گھر سویا ہوا تھا، کیا بختہ ہے، خود ہی بختہ ہے، کیا اقبال بندی ہے۔ ایک طور پر کہہ رہے رب آرنی، ہاتھ باندھ کر کے رب آرنی، یا اللہ ذرا پردے ہٹا دے، لن ترانی کلیم اللہ، ابھی میں نے پردہ نہیں اٹھانا، وقت آئے گا تو اٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلیم اللہ کو صاف جواب دیا،
اقبال کہتا ہے صدائے لن ترانی سن کے اے اقبال میں چپ ہوں، تقاضوں کی کہاں طاقت ہے مجھ فرقت کے مارے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار آرام فرما رہے ہیں ام ہانی کے گھر۔ ام ہانی کون ہے؟ علی المرتضیٰ کی ہمشیرہ، حضور سے بہت محبت کرتی تھی، آپ انہیں بڑا نوازتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے گھر آرام فرما رہے ہیں، جبریل کو گم ہو رہا ہے۔ اب میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھوں گا، جبریل کو گم ہو رہا ہے کہ میکائیل کو ساتھ لے، 70,000 فرشتے بھی ساتھ لے کر جاؤ اور میرے یار کو لے کر آؤ۔ اب مجھے بتاؤ طلب ادھر سے ہے کہ ادھر سے ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ طلب جو ہو رہی ہے ادھر سے ہو رہی ہے یا ادھر سے ہو رہی ہے؟ پھر طالب کون ہے اور مطلوب کون ہے؟ یہ بات پیار کی بات ہے نا۔ الحمدللہ ہمیں ملا ہی پیار ہے، ہم پیار ہی بانٹتے ہیں۔ طالب وہ ہے، مطلوب یہ ہے، محب وہ ہے، محبوب یہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آئے ذرا سیر کر جائے اس جہان کی جو میں نے اس کے غلاموں کے لیے تیار کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایمان والو اپنی جانیں مجھے دے دو، مال مجھے دے دو، جنت کے دروازے تمہارے لیے میں کھول دوں۔ رب نے یہ سودا کیا ہے، اور سودا حضور کی وساطت سے کیا ہے۔ سمجھے ذرا، سودا ہوا ہے تمہاری جان، تمہارے مال مجھے دے دو اور جنت میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اور یا میرے حبیب ذرا جنت، مال تو جان میں نے سب کی دیکھی ہے، بلکہ میں نے عطا کی ہے، جنت کی خبر نہیں ان کو۔ ان کی طرف سے آپ تشریف لائیں، میں جنت بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ سودا مکمل ہو جائے۔ اس لیے آپ جا رہے ہیں۔ ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ سونا کیسا، نیند کیسی، خراٹے بھی بھرتے تھے آپ، آواز آتی تھی، لیکن فرماتے یا عائشہ ان عینی تنامان ولاک ینام قلبی۔ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہو۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین آ رہے ہیں، میکائیل ساتھ ہے، 70,000 ملائکہ ہے۔ یہ اعزاز ہے، یہ اعزاز ہے۔ اور چھت کو ہٹا دیا، انوکھا کام ہو رہا۔ جبریل کو راستے کی کوئی ضرورت نہیں، شیشے کے بند کمرے میں بھی سائنسدانوں نے میت کو رکھا ہے۔ اسرائیل وہاں بھی پہنچ ہی گیا ہے، پہنچ جاتا ہے نا۔ اللہ کے فرشتوں کو اور جن کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ آ کے سرکار کو بیدار کیا۔ آپ کو حتیم کعبہ میں لے گئے۔ حتیم وہ حصہ ہے جو اصل کعبے کا ہے، لیکن قریش مکہ کے پاس اتنا خرچ نہیں تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر یہ تعمیر کعبہ نہیں کر سکے، کچھ حصہ چھوڑ دیا ہے۔ اس حتیم میں جو داخل ہو جائے وہ سمجھے میں کعبے کے اندر آ گیا۔ کعبے کے اندر بھی جدھر چاہو منہ کر کے نماز پڑھو، کیونکہ کعبے کی چاروں دیواریں قبلہ ہیں، وہاں مشرق مغرب والی کوئی بات نہیں ہے، شمال کو منہ کر کے پڑھ لو، جنوب کو منہ۔ اس طرح حتیم کعبہ میں جدھر چاہو منہ کر کے نماز پڑھ لو، وہ کعبہ ہی ہے۔ یہ اللہ نے کرم کیا اپنے بندوں پر، سارے بندے کعبے کے اندر نہیں جا سکتے، حتیم میں تو جا سکتے ہو، یہ بھی کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دروازہ گویا کعبے کا کھلا چھوڑ دیا، حتیم میں لائے۔ حضور فرما رہے ہیں، میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں۔ حضور فرماتے وہاں انہوں نے مجھے لٹا دیا، اور یہاں سے لے کر یہاں تک جو دیکھ نہیں رہے انہیں میں بتا دیتا ہوں، یہ جو تھوڑی کے نیچے جہاں ہڈی سینے کی جمع ہوتی ہے نا، ایک گڑھا سا ہوتا ہے، اس سے لے کر ناف تک، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا سینہ مبارک انہوں نے کھول دیا۔ اسے کہتے ہیں شک کے صدر،
ایک شک صدر ہوتا ہے، ایک شرح صدر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما۔ کلیم اللہ دعا مانگ رہا ہے، حبیب اللہ کو رب فرما رہا ہے، الم نشرح لک صدرک۔ وہ دعا مانگ رہا ہے، شرح صدر عطا فرما۔ میرے حبیب سے فرماتے ہیں، کیا میں نے تمہیں شرح صدر عطا نہیں کر دیا؟ وہ مانگتے ہیں، انہیں بن مانگے ملتا ہے۔ بن مانگے دیا تو دودھ برابر، مانگ لیا تو پانی۔ یہ محاورہ ہے، یہ محاورہ ہے ہمارا، بن مانگے دیا تو دودھ برابر، مانگ لیا تو۔ سرکار کو نعمت اللہ پاک بن مانگے دیتا ہے، حبیب ہے۔ سبحان اللہ۔ سینہ مبارک میرا کھول دیا، اور یہ شرح صدر اس کے بعد رب نے خاص نبی پاک کے لیے نہیں رکھا۔ فرمایا آپ نے دروازہ کھول دیا ہے، اب میں آپ کی امت کے اولیاء کرام کو بھی یہ شرح صدر عطا کروں گا۔ ولیوں کا دروازہ بھی کھول گیا۔ قرآن پڑھ کر دیکھ لے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا سینہ میں اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں، شرح صدر عطا کر دیتا ہوں، اسے پھر میں خاص نور عطا فرماتا ہوں۔ اب میں اگر اس کی تشریح کروں تو پھر معراج کی حدیث باقی نہیں رہے گی۔ کس طرح اللہ پاک نے ولیوں کے سینے کو کھولا ہے، اب شرح صدر عطا کر نور عطا فرمایا ہے، اور جب رب کی طرف سے نور مل جاتا ہے پھر وہ سینے کے اندر دھڑکنے والے دل کے خطرات اور خیالات بھی دیکھتے سمجھتے ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے۔ اور پھر فرمایا سرکار نے کہ میرا قلب اطہر، قلب انور انہوں نے نکال لیا، اور میں دیکھ رہا تھا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اس آیت کے سمجھنے میں یہ کوئی مدد دیتی ہے؟ بتاؤ نا۔ آدم کا بیٹا ہو، انسان ہو، بشر ہو، چلتا پھرتا ہو، کھاتا پیتا سوتا جاگتا اٹھتا بیٹھتا ہو، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی جنگ ہے، کبھی صلح ہے، اس کا دل نکال لیا جائے، وہ دیکھتا ہے؟ بتاؤ نا۔ میرا بھی دل نکالا گیا تھا، ہوش ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ مرکز حیات ہے، قلب مرکز حیات ہے، زندگی کی دار و مداری اس پر ہے، اس کی حرکت پر ہے۔ حرکت ہی ختم ہو جائے کہتے ہیں جی وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ بندہ جو بھی مرتا ہے ہارٹ اٹیک سے ہی مرتا ہے۔ آپ فرماتے میں دیکھ رہا تھا۔ سنو سنو، یہی میں کہتا ہوں، میرے نبی کی بات بڑی قیمتی میں کہنے لگا ہوں، لکھنا۔ میرے نبی کی شان بشریت یہ پہلی شان ہے، اس سے آپ کی شانیں آگے چلتی ہیں، اور یہ امت نبی کی شان بشریت ہی نہیں سمجھ سکی۔ فلسفی کہتے ہیں کہ کرے ہیں، آگ کا کرہ ہے، زمہریر کرہ ہے، ان فضاؤں سے کیسے آپ گئے؟ پھر آسمان میں خرق و التیام محال ہے کہ پھٹ جائیں پھر جڑ جائیں، آسمان ایسے نہیں ہے، بلکہ بعض تو فلسفی کہتے ہیں آسمان کا وجود ہی نہیں ہے، یہ حد نگاہ ہے، نیلا حد نظر آتی ہے۔ خیر یہ عقل کے گھوڑے ہم دوڑاتے رہیں، جو جا کر دیکھ کر آیا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، سمجھے نا؟ سبحان اللہ۔ میرا سینہ مبارک کھولا گیا، میرے قلب انور کو نکالا گیا، اور آب زمزم سے دھویا گیا۔ علماء نے لکھا اس لیے آب زمزم کوثر کے، تسنیم کے، سلسبیل کے پانی سے بھی آب زمزم افضل ہے، اس لیے اگر وہ افضل ہوتے تو وہاں سے پانی آتا، یہ زمزم ہے، یہ پیغمبر کی قدم کی ٹھوکر سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہر پانی بیٹھ کر پیو، زمزم کھڑے ہو کر پیو، یہ اس تعظیم ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب زمزم کا ڈول نکالا کنویں سے اور پانی اسی ڈول کے ساتھ کھڑے ہو کر نوش فرمایا، اور پھر اپنے منہ کا بچا ہوا پانی اس ڈول میں ڈال کر کنویں میں ڈال دیا، یہ میرے نبی کا پس خوردہ ہے۔ یہ عام زمزم نہیں، وہاں سے اٹھا کر لاتے ہیں، اب تو انہوں نے بھی تجارت شروع کر دی ہے، بیچتے ہیں، زمزم بیچتے ہیں۔ ہاں زیادہ نہ ان کا کلمہ پڑھا کرو سعودیہ کا، مجھے پہلے سب تو یہ تو بتاؤ، مجھے بابا پھر غصہ آ رہا ہے، نبی پاک نے عرب کا نام کیا رکھا ہے؟ حدیث میں کیا نام ہے؟ آپ کو مطالعہ ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، میں بتاتا ہوں۔ آخری دن ہے سرکار کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اے میرے صحابہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، یہ نبی پاک نے نام رکھا ہے۔ یہ سعودی عرب کہاں سے آ گیا؟ ہے کوئی مجھے جواب دینے والا؟ عراق فتح ہوا عراق رہا، شام فتح ہوا شام رہا، یمن یمن رہا، جو ملک بھی جس نام کا ہے فتح ہونے کے بعد وہی نام رہا۔ یہ سعودی حکومت نے اس کا نام کیوں بدلا ہے؟ میرا سوال ہے، کوئی مجھے جواب دے، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ جزیرۃ العرب ہے، اسے سعودی عرب کہنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کے نام کو بدل دیا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں یہ کام بدعت ہے، یہ کام بدعت ہے، یہ سب سے بڑی بدعت ہے کہ نبی پاک کے گھر کا نام ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اور ان سے جو کیا کہتے ہو؟ چلو اللہ پاک مجھے حضور کی غلامی نصیب فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے نا، انہوں نے بغاوت کی ہے، نبی کے گھر آ کر بغاوت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اپنے مسلک کے پابند رہو، خدا کی قسم اس جیسا مسلک دنیا میں آج تک ہے ہی نہیں۔ بچو ان لوگوں سے جو نئے نئے لبادے اوڑھ کر آ رہے ہیں، ان سے بچو، بچو بچو۔ کلب اطہر کو زمزم سے دھویا گیا، زمزم سے پانی کوئی افضل ہے؟ نہیں، میں بتا دوں تو پھر لیکن ملے گا نہیں۔ میرے آقا کریم خاتون جنت کے حجرے پاک کے قریب سے گزرے، رونے کی آواز آئی، دونوں بچے حسنین کریمین رو رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، فرمایا فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ پیاس کی وجہ سے۔ فرمایا حسن ادھر آؤ، حضور بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھ گئے۔ حسن ادھر آؤ، حسن آ گئے، حضور نے اپنے سینے پاک سے لگا لیا اور اپنی زبان حسن کو چوسنے کے لیے دے دی۔ زبان مبارک چوستے رہے، ان کی پیاس بجھ گئی، فرمایا ہٹ جاؤ، حسین تم ادھر آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ اور میری زبان چوسو، پیاس بجھ گئی۔ اب کون سا پانی افضل ہے؟ آگے چلے گئے نا، افضلیت تو ان کے دامن سے وابستہ ہے نا، ان کے دامن سے وابستہ ہے۔ حبشے کا غلام آ جائے، ان سے وابستہ ہو جائے، ہمارا سردار ہے، غلام نہیں ہے، ہمارا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے پھر ایک تشت تھا سونے کا جو آسمان سے وہ فرشتے لے کر آئے تھے، تشت یعنی ٹرے، سونے کا ٹرے، وہ علم و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اب یہ باتیں ہماری سوچ سمجھ میں نہیں آتی، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم 2 جمع 2 جمع 4 4 جمع 8 یہی کرتے رہتے ہیں سارا دن۔ یہ ہماری سمجھ میں باتیں نہیں آتی کہ وہ علم اور حکمت کس طرح تشت میں آ گیا۔ الحمدللہ یقین کامل ہے، ہم شکوک و شبہات سے کبھی متاثر نہیں ہوئے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یہ نبی کے تحفے ہیں جو عطا فرمائے۔ ہم یقین پر ہیں، بات سمجھ آئے نہ آئے ایمان ہے۔ الف لام میم آتا ہے کسی کی سمجھ میں، الف لام را آتا ہے، کاف ہا یا عین صاد کسی کی سمجھ میں آتا ہے، حام میم سمجھ میں آتا ہے، نہیں ایمان رکھتے ہو، یہی ایمان ہے۔ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، آمنا وصدقنا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔
اگر دیکھ کر ماننا ہے تو خدا کا بھی انکار ہے. ہم نے خدا کو نہ دیکھا ہے نہ دیکھ سکتے ہیں. کہاں رہتا ہے اللہ؟ کہاں ہے؟ کوئی خبر نہیں. میرے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، ہر ایک کی نفی کر دی. ہم نے کہا آمنا وصدقنا. نبی تجھے مان دیا، تیرے رب کو بھی مان دیا. امام ربانی مجدد الفسانی کی بات کیے جاتا ہوں، وہ فرماتے ہم نے اللہ کو اس لیے مانا ہے کہ میرے نبی کا وہ اللہ ہے. سبحان اللہ. یہ پیار کی باتیں اور تحقیق کی باتیں ہیں. پھر اس قلب انور میں وہ سارا تشت ڈال دیا گیا. ہم نے تو دیکھا اتنا سا یہ دل ہے چھوٹا سا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ ہے خون نہ نکلا. اس کا شور بڑا ہے، اس کے کہنے پر ہی ہم سارے کام کرتے ہیں. دیکھ لو یہ رنگے رنگے کیوں ہے؟ اس لیے وہ دینے والا حکم تو ایک ہے، اللہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، دین ایک. پھر یہ رنگے رنگی کیوں ہے؟ یہ سب دل کے فیصلے ہیں. اس لیے اقبال نے کہا تھا جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. اقبالیات پر کام ہمارے ملک میں بڑا ہوا ہے. اقبال کو بڑا اٹھایا گیا ہے اور اس قابل ہے. اکیڈمی قائم ہوئی ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہوا ہے، ترجمے ہو گئے، عربی میں مصر میں باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں جی. لیکن اقبال کی تعلیم کو کسی نے قبول نہیں کیا. وہ کہتا ہے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس بان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. عقل کیا ہے بیچاری. سبحان اللہ. پھر وہ تشت علم کا، ایمان کا، حکمت کا بھرا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں ڈال دیا اور پھر میرا قلب اپنی جگہ پر رکھ کر یہاں جوڑ دیا. جی کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب سینہ مبارک کھولا گیا تو کسی آلے کے ذریعے نہیں، خون نہیں نکلا. میں تمہیں یقین سے بتا رہا ہوں سرکار کا جسم پاک کا خون ہے، اور بشر تھے تو خون فوارے مار کے نکلتے. جس کا آپریشن ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ خون لگا بھی ہوتا ہے. ادھر آ رہا ہے جسم میں، ادھر جا رہا ہے، نکل رہا ہے، تب بیچارہ بچ کر گھر آتا ہے. سرکار کا قلب مبارک بھی کھولا گیا، درد بھی محسوس ہوا اور خون نہیں نکلا. کوئی آلہ کھولنے والا استعمال نہیں ہوا. پھر کوئی تو بات ہے نا، کوئی تو بات ہے نا. پھر سینے مبارک حضرت انس فرماتے ہیں ہم یہاں لکیر دیکھا کرتے تھے، یہ سرکار کی وہ سینے پاک کے جڑنے کی لکیر تھی. کیسے مبارک لوگ تھے، کتنی مبارک ان کی آنکھیں تھیں جو سرکار کے جسم اقدس کو خوب پنجابی کا لفظ میں استعمال نہ کروں تو میں لطف نہیں لگا، رج کے دیکھے. عربی پنجابی اردو میں ایسا کوئی لفظ نہیں میں نے ملتا. میں پروفیسر تھے ہاں نہیں نا، میں تھوڑا جی کلاسا جماعتہ پڑھے ہاں. رج کے دیکھیا اور سب تو زیادہ رج کے ابو بکر نے دیکھا اور اس لیے سب سے افضل ہو گئے، سب سے افضل ہو گئے. صحبت سب سے زیادہ پائی ہے اور حضور کا فیض سب سے زیادہ ملا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر سینہ مبارک جوڑ دیا. پھر میرے لیے سواری پیش کی گئی. حضور چلیے، اسی کو براق کہتے ہیں. آپ فرماتے گھوڑے سے ذرا نیچے کا تھا اس کا اور دراز گوشت سے ذرا اوپر تھی، تقریباً یعنی خچر کے برابر اس کا قد مبارک. اور جب میں اس پر چڑھنے کے لیے آیا نا تو آپ کو تو پتہ نہیں کہ شہروں میں گھوڑے ہوتے نہیں ہیں، نہ کبھی آپ سوار ہوئے ہیں. تو جبریل امین نے لگام پکڑی. لگام ہمیشہ غلام پکڑتا ہے، ملازم پکڑتا ہے، استاد ہو تو شاگرد پکڑتا ہے، پیر ہو تو مرید پکڑتا ہے. اور میکائیل نے دوسری طرف سے آ کر رکاب تھامی، اس لیے کہ جب سوار رکاب میں قدم رکھ کر اوپر چڑھنے کے لیے اچھلتا ہے تو زین ایک طرف ہو جاتی ہے. میکائیل نے اس کو پکڑ کر رکھا تاکہ آسانی سے سوار ہو جائے. یہ فرشتوں کے سردار ہیں، یہاں ان کا کردار دیکھو.
خدا کی قسم یہ انہیں عزت مل رہی ہے. جبرائیل میکائیل فرشتوں میں بیٹھ کر کہیں گے ہاں ہم نے رسول اللہ کے رکاب اور لگام تھام کر سوار کیا ہے. عزت کی بات ہے. لیکن براق جو ہے وہ شوخی کرنے لگ گیا. براق شوخی کرنے لگ گیا. کیوں؟ میرے جیسا بھی کوئی براق ہو سکتا ہے. میں شہنشاہ دو جہاں کی سواری کے لیے استعمال ہو رہا ہوں. لیکن جب براق سواری کوئی بھی ہو، گھوڑا وغیرہ سوار ہونے والا جب سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کرے شوخی، سوار ہونے والے کی جو ہے دقت بن جاتی ہے. جبریل نے ڈانٹ دیا او براق، ان سے افضل آج دن تک تجھ پر کسی نے سواری کی ہی نہیں. یہ جبریل امین کا بیان ہے. کہتے ہیں ان سے افضل آج دن تک کسی نے تجھ پر سواری نہیں کی. حدیث میں آتا ہے کہ براق زمین کے قریب لگ گیا اور اس کا پسینہ چھو دیا اور حضور بڑی آسانی سے اس پر سوار ہو گئے براق پر. اب براق کے متعلق حضور نے خود فرمایا ہے جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا. یہ ہے تیز رفتاری. گویا آج سے صدیوں پہلے جبکہ جہاز کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، میرے نبی نے ساری دنیا کو اشارہ دے دیا کہ رفتار کی کوئی حد نہیں ہے. بنایا کرو جہاز، کرو پرواز، اور ایسے بناؤ کہ انڈیا کے سر پر بم گراؤ، غلبہ پاؤ، فتح پاؤ. دعا کرو اللہ پاک اسلام کو غلبہ نصیب فرما. اے اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما. سارا کفر اسلام کی حد بھی آ جائے. سبحان اللہ. ہاں اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم کمزور ہیں، اسلام تو غالب آنے کے لیے تیار ہے، ہم اس کے جو ہے نا ماننے والے ہم کمزور ہیں. سواری پر سوار ہو گئے اور سواری چلی. ساتھ جبریل میکائیل ہے. اور یہ کہاں جا کر رکی؟ مسجد اقصی میں. بعض لوگ مسجد اقصی کو بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں. میں اس بات کو قطعاً تسلیم نہیں کرتا. کعبہ قبلہ اول ہے. آدم نے جس کا طواف کیا ہے وہ قبلہ اول ہے. یہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے. یہ بعد کا بنا ہوا ہے. قبلہ اول آج کے بعد اصطلاح غلط نہ استعمال کرنا. جس طرح کسی کو خاتون اول کہہ دیتے ہو. خاتون اول فاطمہ الزہرا ہے. قبلہ اول کعبہ شریف ہے. ہاں اپنا قبلہ سیدھا کر کے نماز پڑھو نا. قبلے کی طرف سجدہ نہیں ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے. میں نے پڑھا ہے تفسیر روح المعانی میں کہ مسجد اقصی کے در و دیوار میں حتیٰ کہ ستونوں نے اللہ کی جناب نے عرض کی مولا کریم ہر نبی نے یہاں آ کر عبادت کی ہے اور جو نبیوں کا سردار ہے ابھی تک اس گھر میں نہیں آیا، کرم فرما اس کو بھی یہاں لا. اور بالکل عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے. اس لیے کہ جانا آسمانوں پر ہے تو مسجد حرام سے کیوں نہیں سیدھا چلے گئے؟ سمجھے نہیں بات؟ مسجد اقصی جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی التجا قبول ہو رہی ہے. مسجد اقصی کی درخواست قبول ہو رہی ہے کہ پیارا نبی تیرا وہ یہاں تشریف نہیں لایا، وہ تشریف لائے. سبحان اللہ. وہاں سے راستہ اوپر جاتا ہے. اب اوپر تو ہم جا نہیں سکتے، اوپر نہیں جا سکتے، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں. اور وقت بھی کہہ رہا ہے اوپر نہ جانا. یہ یاد رکھ کر جاؤ کہ حضور کے اس سفر معراج میں 5 سواریاں استعمال ہوئی. یہ ایک ہے براق، 5 سواریاں. یہ اعزاز ہے، بہت اعزاز ہے. ابھی مسجد اقصی کی کارروائی تو میں نہیں بیان کر سکا. حضور کو پیارے مشروب پیش کیے گئے، شہد، دودھ، شراب. حضور نے دودھ کو پسند کیا. جبریل نے کہا تم نے فطرت کو قبول کیا ہے. سبحان اللہ. اور سواری کو وہاں باندھا گیا. یہ چونکہ عالم اسباب ہے اس لیے براق کو باندھا گیا، ورنہ براق کہیں جانے والا نہیں ہے. یہ عالم اسباب ہے. اے کل ہاو توکل بر توکل زانو اشتر بن. اور پھر امامت کرائی آپ نے. 1.25 لاکھ نبی حاضر تھے، مصلی خالی تھا. حضور نے توقف فرمایا کہ میں خود آگے نہیں بڑھتا،
پتہ تھا مصلی میرے لیے خالی ہے، مصلی میرے لیے خالی ہے، میں خود نہیں پڑھتا۔ جبریل امین نے اذان کہی، یاد رکھنے والی بات ہے، پہلا مؤذن جبریل امین۔ آج مؤذن کو کیوں معمولی سمجھا جاتا ہے؟ یہ وہ سنت حضرت بلال کی ادا کر رہا ہے، جبریل امین کی سنت ادا کر رہا ہے۔ اور جب اذان ہوئی 1.25 لاکھ پیغمبر سن رہے تھے، نہیں سن رہے تھے؟ اذان کے الفاظ سن، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تو سارے کہتے آئے، آگے چل اشہد ان لا، 1.25 لاکھ نبی سن کر ایمان لا رہے ہیں، ہم تیرے کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ وہ جو میثاق میں عہد ہوا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس میثاق کی تکمیل آج ہو رہی ہے کہ سارے نبیوں کو آخر زمان پیغمبر کا زمانہ ملا، دیدار ہوا، زیارت ہوئی، اور آج آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کبھی نماز پڑھانے والے کو شرف حاصل ہوتا ہے، امام کو، اور کبھی مقتدی کو کسی کے پیچھے پڑھنے سے شرف حاصل ہوتا ہے۔ آج سارے نبیوں کو حضور کے پیچھے پڑھنے کی وجہ سے شرف حاصل ہوا۔ یہ عاجز، یہ فقیر، یہ نکمہ یا ناقص اپنے شیخ کو نماز پڑھا کر فخر محسوس کر رہا ہے۔ میں نے آستانہ عالیہ سیال شریف 2 سال مختلف اوقات میں دربار شریف پر حضور کے حکم کے مطابق آپ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے۔ میں فخر کرتا ہوں، الحمدللہ اتنی بڑی ہستی نے مجھے یہ شرف بخشا ہے، اتنا بڑا کمال عطا فرمایا۔ ہاں، میں کون ہوں؟ بس ان کا ہی کمال ہے جو کمال والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے 2 رکعتیں پڑھائی، یہ فرض نہیں، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی۔ کون سی نماز ہے؟ نفل ہے، نفل ہے۔ اور عشاء کے بعد تو کوئی فرض ہوتا بھی نہیں، آپ تو عشاء کے بعد تشریف لے گئے، یہ نفل ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے سن 69 میں چوک پاکستان میں نماز تسبیح با جماعت پڑھائی تھی، یہ میرے دوست بیٹھے ہیں، آج صوفی صاحب نہیں آئے، آپ کو یاد ہوگا، نماز تسبیح مسجد چوک پاکستان میں با جماعت پڑھائی تھی۔ شہر کے سارے ہی مسجدوں سے آواز اٹھی، یہ نفلوں کی جماعت کہاں سے جائز ہے؟ میں نے کہا یہ جائز ہے۔ سمجھ گئے؟ میں نے کہا فقہ کی کتابوں کی برگردانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر 1.25 لاکھ نبیوں کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ نفل ہے، اور نفل کی جماعت ہوئی ہے، حضور نے کرائی، صحابہ نے پیچھے، انبیاء نے پیچھے پڑھی ہے، جبریل نے پڑھی ہے، میکائیل نے پڑھی ہے، 70,000 فرشتوں نے حضور کے پیچھے یہ نماز پڑھی ہے۔ کیوں نیکی سے روکتے ہو؟ لوگوں کو نیکی کرنے دو۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج کتنے سال ہو گئے جی؟ سن 69-70 سے لے کر آج دن تک کتنے سال ہو گئے؟ آج تیرے شہر میں نمازیں گھر گھر مسجد میں پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں پڑھی جا رہی؟ الحمدللہ، یہ پہلی نماز اس عاجز نے پڑھائی اس شہر، نماز تسبیح با جماعت۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک قبول فرمائے، یہ یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، نہیں تے کہتر کمتر احکر ادنا لا شے لا امکان بھی تو۔ اس کی قبولیت پر دار و مدار ہے، کرم فرمائے گا، کریم ہے، اس کا حبیب بھی کریم ہے، اور میرے مشائخ بھی سارے کریم ہیں، اور میں ہر ایک دروازے پر ہر وقت دستک دیتا رہتا ہوں، کنڈا کھڑکاتا رہتا ہوں، جی غلام حاضر ہے خیر کے لیے۔ الحمدللہ یہ کریم ہے، کبھی فراموش نہیں کرتے، اس لیے شنیدم کہ در روز امید و بیم بدارا بنے کام بے بخشد کریم، بدارا بنے کام بے بخشد کریم۔ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو نیکوں کے طفیل بخشا جائے گا۔ ایک مضمون آ گیا ذہن میں، لیکن بیان نہیں کر سکتا، وقت کی تنگ دامانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، اور انبیاء کرام کی 7 صفیں تھی۔ حضور کے پیچھے آدم علیہ السلام کھڑے تھے جن کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا، 60 ہاتھ۔ وہ حضور کے پیچھے کھڑے تھے، ادھر ابراہیم علیہ السلام تھے، ادھر موسیٰ علیہ السلام، ادھر عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا مجھے یہ تو بتاتے جاؤ نا، یہ سارے کس طرح گئے؟
یہاں تیرے شہر میں موت و حیات کے بڑے مسئلے چلتے تھے، نبی مر گیا، مٹی میں مل گیا، وہ کچھ سنتا نہیں ہے، اس کے اوپر کفن بھی نہیں ہے، ننگا پڑا ہوا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان کانوں نے یہ کلمات سنے ہیں جو آپ کے سامنے، میں نے وہ کیسٹ محفوظ رکھی ہوئی ہے، آپ کے شہر کا ایک مقرر ہے، اور تیرا نبی پر ایمان ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے، تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ آپ پڑھیں نا کلمہ۔ محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ صدر ایوب ہے کہ تھا؟ جی ضیاء الحق صدر ہے کہ تھا؟ تو معلوم ہوا جو گزر گیا وہ تھا ہے، جو موجود ہے وہ ہے۔ محمد اللہ کے رسول تھے کہ ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، اور محمد عربی آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نبی آ کس طرح گئے؟ ایک بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے سیرت پر کتاب بھی لکھی ہے، یہاں آ کر وہ بھی بیچارے قلم کی سیاہی خوش کر بیٹھے، کہتے ہیں یہ مطالعے میں نہیں گزرا کہ اصلی وجود کے ساتھ آئے، کوئی مثالی وجود ملا۔ میں نے پھر حاشیے پہ لکھ دیا جو بھی وجود تسلیم کرو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کیا لکھو گے؟ وہ تو اس جسم کے ساتھ ہے جی۔ میں نے لکھ دیا وہ تو مر گیا، اس وقت نہیں میری بات پہنچ سکتی، لیکن میں نے بعد میں اپنے آنے والوں کو تحفہ دے دیا ہے، جب یہ کتاب پڑھیں تو حاشیہ ضرور پڑھیں گے، اور مولویوں کو بڑا تجسس ہوتا ہے، یہ ضرور پڑھیں گے کہ باقی چلو مثالی جسم کے ساتھ آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنا جسم تھا، کہاں سے آئے، کتنے سال لگ گئے، کس چیز پر آئے، یہاں کی آب و ہوا نے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالا، ان کو کھانا کس نے کھلایا؟ اس زمین پر آنے والا تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، پانی کس نے پلایا؟ وہی سوالات تو پھر میرے چلتے رہیں گے۔ یہی کہہ دو نبی آ گیا، رب نے سارے قانون بدل دیے، سب کے لیے قانون ہے، جو مر جائے واپس نہیں آئے گا۔ پیارے تمہارے استقبال کے لیے میں 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجتا ہوں، ذرا استقبال کریں گے، اور جب آسمانوں پر جائیں گے ہر آسمان پر انبیاء پہلے حاضر ہوں گے اور وہاں بھی تمہارا استقبال کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔